اب سندھ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر روافض نے پتھراؤ کیا ہے اور خوارج بھی کرتے ہیں. اب اس پر کئی لوگ اپنا اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں میرے والے بیانیے پہ اگر اہل سنت اکٹھے ہوتے تو پھر پاور بن چکے ہوتے. اور یہ کمزوری ساری صلح کلیت کی وجہ سے آئی. بندہ اگرچہ اس کے پاس ٹینک نہ ہو، کروڑ پتی نہ ہو، ہمارے معاشرے میں اپنی دنیاوی دشمنی کے لحاظ سے اگر اس میں غیرت ہو تو دشمن اس کے قریب نہیں آتے، ٹینکوں والے بھی. وہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ غیرت یہ ہوتی ہے کہ جب دشمن کو پتا ہو کہ جو میرے مخالف ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا حامی نہیں ہے، کوئی بھی میرے لیے جاسوسی نہیں کرے گا، اور اس ٹبر کا کوئی بندہ بھی میرے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا. ایک سے بڑھ کے ایک وہ کڑوے ہیں. اب وہ اگرچہ اس کے مخالف کمزور بھی ہوں مالی اور افرادی طور پر، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹوٹل یہ میرے پکے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی بھی میرے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا. اب اگر دولت نہ بھی ہو دشمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے. یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. اے مسلمانوں تمہارے دشمن تمہارے اندر سختی پائیں. غلظہ یہ آیت ہے کہ دشمنوں کو اگر تمہارے اندر نرمی مل گئی تو پھر تجھے نہیں چھوڑیں گے. دشمنوں کو تمہارے اندر، وہ دشمن تمہارے اندر کیا پائیں؟ بولو تو سے نا، قرآن ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، سختی. وہ سختی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے کام روب سے ہی بن جاتے ہیں. وہ روب بنتا تب ہے جب سختی ہو. اور اگر دشمنوں سے دوستیاں ہوں، غلظہ نہ رہے، تو پھر اگر ٹینک بھی گھر رکھے ہوں تو دشمن آ جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ جنہوں نے ٹینک چلانے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں، دعوتیں ہم اکٹھی کھاتے ہیں، وہ ہمارے مراکز میں آتے ہیں، ہم ان کے میں جاتے ہیں. ان کے بہت سے بندے ہمیں بتا دیں گے پہلے ہی کہ اب یہ تم پہ حملہ کرنے لگے. غلظہ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہتا. تو غلظہ کیا صلح کلیت سے رہے تو پھر غلظہ نہیں رہتا، اور غلظہ نہ رہے تو ہیبت نہیں رہتی. ان میں سے کوئی بھی صغرا کبرا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کمزور ہو، قرآن سے ثابت ہے. اب جن منہاجیوں کی، تفضیلیوں کی اور لوگوں کی یاریاں ہیں روافض کے ساتھ، اور انہیں پتا ہے روافض کو کہ یہ کچھ آستانے کنٹرول کر جائیں گے، کچھ تنظیمیں کنٹرول کر جائیں گی، کچھ افسر کنٹرول کر جائیں، ہمیں مار بھی ان کو گئے تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے. یہ وجہ ہے کہ اہل سنت کی دھاک نہیں رہی. اور یہ سب کچھ کیا میرے کھاتے میں آتا ہے کہ باقی کے کھاتے میں آتا ہے؟ میں گیا کبھی ان کے مراکز میں؟ کسی کے میں نے بلایا ان کو؟ کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی؟ تو اگر سارے ہی اتنا سخت ہوتے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ہوتا، تو پیسے نہ بھی ہوتے، ہمارا بڑا روب ان پہ ہوتا. جب ان کے ہاتھوں کئی پیر بک چکے ہوں، کئی مولوی بک چکے ہوں، انہیں پتا ہے ہم جتنے بھی ان کے مار آئیں ان پیروں مولویوں نے جن کو ہم نے کھلایا ہوا ہے وہ کب بولیں گے. تو پرسوں سے کوئی بولا ہے خاص طور پر؟ تو اتنا خون سستا ہے. تو میرا بیانیہ میرا نہیں، اعلی حضرت کا بیانیہ، اعلی حضرت کا نہیں، داتا صاحب کا بیانیہ، اور داتا صاحب کا نہیں، شہید کربلا کا بیانیہ، اور صدیق اکبر کا بیانیہ، اور بدر و حنین کا بیانیہ، رسول رحمت کا بیانیہ. آج بھی اپنا لو تو باہر آ جائے گی.
اور اگر تم نے مسلک سے بالا ہو ترک بازیاں لگانی ہیں تو پھر وہی اشر ہوتا ہے جو ہو چکا ہے۔ اب جن روافظ اور خوارج کو تم اپنی ٹکٹیں دو، ٹکٹ کا پتلا کیا معنی ہوتا ہے؟ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، تو وہ جن کو تم ہمارے کو وہ تمہارے بندے مار جائیں، اب شرم آئے گی ان سے دشمنی کرتے ہوئے کہ یہ تو ہمارے ہیں، ہم نے تو اپنی پگڑی اتار کے ان کے سر پر رکھی تھی کہ یہ یا رسول اللہ والے ہیں، ان کو ووٹ دو، اور وہ پکے رافضی تھے اور وہ پکے خارجی تھے۔ اور پھر آج کہو کہ اس کا کوئی ذمہ دار اور ہے، اور نہیں، سارے صلح کلی ہیں، وہ جو بھی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر مان گیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اپنا گھر بساؤ، اپنی غیرت دکھاؤ۔ کچھ لوگوں نے غیرت بھی بڑی سمجھی ہوئی سستی، ادھر رافضیوں کو جپے پھر بھی غیرت، وہابیوں کو جپے پھر بھی غیرت ہے تو ہمارے حضرت صاحب میں ہے، کرسچن کو جپے، سکھوں کو پھر بھی غیرت۔ وہ کون سی بے حمیت غیرت ہے جو نبی کے منکروں کو سینے سے لگاتی ہے؟ اگر یہ غیرت ہو تو پھر بے غیرتی کس کو کہتے ہیں؟ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، الو ہر شاخ پہ بیٹھا ہے، ہم شکار کرتے ہیں الو کا تو سارے الو کہتے ہیں، اس سے ہی مسئلہ ہے ہر کسی سے، یہ اس کو لڑنے کی عادت ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، کوئی کہتا ہے ہمارے پیچھے دھوئے بغیر پڑ گیا ہے، مناجی کہتے ہیں ہمارے پیچھے، دوسرے کہتے ہیں ہمارے پیچھے، ضیائی کہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پیچھے۔ ارے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں، جو اس کے سامنے آئے گا ہم کچل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک